اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کی ٹاپک سٹارٹ کیے ہیں ماشاءاللہ سے۔ پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 ہو گیا الحمدللہ۔ پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 دیکھنا سننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمیں آگے کی سٹوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس کا کنٹینیوشن سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم لوگ انشاءاللہ۔ جیسے میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور الحمدللہ وہاں سے بہت خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور اتنا بڑا میریکل ان کے سامنے تھا، پر انہوں نے پھر بھی اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیے۔ تو جب یہ حادثہ ہو گیا، جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہاں پر دین کی بات نہیں کر سکیں گے، تو انہیں یہاں سے چھوڑ کر کسی اور سٹی کو، کسی اور جگہ پہ شفٹ ہونا پڑے گا تاکہ وہاں پر اپنی دین کی بات کر سکیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہاں پر ان کو کرنے نہیں دیں گے یہ لوگ۔ تو اب لوط علیہ السلام کو لے کر اور سارہ علیہ السلام کو لے کر وہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے جانے کا سوچے۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہاں پر جو کنگ تھا، جو راجہ تھا وہاں کا، اس کا نام تھا نمرود۔ اس کو معلوم پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نمرود تھا، جو یہ راجہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آرگیو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کون سے خدا ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو جان دیتا ہے اور جان لیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ ایسی بات ہے، تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جو جان دیتا ہے اور جان لیتا ہے؟ تو نمرود نے کہا کہ ان کے پاس 2 پریزنرز کو بلایا جائے۔ 2 پریزنرز ہیں جو آلریڈی جن کو پنشمنٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا، آلریڈی ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو پنشمنٹ دیا گیا تھا۔ تو اس میں سے نمرود نے کہا کہ ایک پریزنر جو ہے میں اس کو زندگی دیتا ہوں، اور ایک پریزنر جو ہے میں اس کو موت دے دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ کیا سمجھ میں آنے لگا، اس کو ایسا لگا کہ میں ایک کو جان دے رہا ہوں اور ایک کو موت دے رہا ہوں۔ بٹ ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں بول رہے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ بحث کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے، تو ان کو کچھ لاجیکلی بتائیں گے تو شاید ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں ان کو کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو، جو سن کو ایسٹ سے نکالتا ہے، اور اگر تم سورج کو ویسٹ سے نکالو گے تو میں تمہاری عبادت کروں گا۔ اور یہ نمرود کے پاس اب کوئی آنسر نہیں تھا، کیونکہ نمرود جانتا تھا کہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے۔ جو سورج کو، جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ تو نمرود سمجھ گیا، اور وہ ابھی آرگیو کرنے کے اس میں نہیں تھا۔ تو اس نے بس یہی کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھے اب تم سے ڈر ہے کہ کچھ اور نہ ہو جائے، تو تم اب یہاں سے نکل جاؤ۔ جب اب ایسا ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیے کہ اب ان کو یہاں سے چھوڑ کے کسی اور سٹی میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے سٹوریز ہیں ماشاءاللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے سٹوریز بتائے گئے۔ اس میں سے ایک سٹوری یہ بھی آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز پوچھی۔ جیسے ابھی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں، انسان کو اتنے ساری چیزیں ہوتے ہیں تو انسان کا ایمان اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے، پر ابراہیم علیہ السلام ویسے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت سٹرونگ تھا ماشاءاللہ۔ وہ بچپن سے، ینگ ایج سے ہی ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بہت سٹرونگ تھا۔ پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک کوشچن کیا۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 260 میں وہ جب انہوں نے ڈیسیجن لے لیا کہ وہ ابھی یہاں سے چلے جائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، تو آخرت میں لوگوں کو اٹھائے گا، تو کس طریقے سے لوگ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک مردے کو زندہ کیا جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تمہیں میرے پہ بھروسہ نہیں ہے, انہیں ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت تھا. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کا کوئی لیول نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین اور ایمان بہت تھا. بٹ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں میرے دل کی سکون کے لیے بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد انسان کو کس طریقے سے اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم 4 برڈز کو لو, 4 پرندوں کو لو, ان کو پیسز میں کٹ کر دو, ٹھیک ہے, اور سب کو مکس کر دو, ٹوٹلی ان کو مکس کر دو. اب کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ 4 برڈز کو لو, ان کو پیسز میں کٹ کرو, ان کو مکس کرو, ان کے پارٹس کو پورے مکس کرو اور 4 پہاڑوں پر رکھ کر آ جاؤ. کیوں بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ کہ انسان جب مر جائے گا آخرت میں, جب اس کو اٹھایا جائے گا, تو جیسے دنیا میں انسان اٹھایا گیا ہے, جیسے دنیا میں انسان بنایا گیا ہے, اسی طریقے سے سیم ٹو سیم آخرت میں بھی اٹھایا جائے گا. اس میں کوئی چیز چینج نہیں ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اٹھایا جائے گا اس کے فنگر ٹپس تک سیم رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے فنگر ٹپس تک چینج نہیں ہونے والے ہیں, وہ تک سیم رہنے والے ہیں. اس میں کوئی چینجز نہیں ہونے والی, جیسے دنیا میں تھا اسی طریقے سے وہ آخرت میں بھی اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ 4 برڈز لو, اس کو پیسز کر دو, اس کو مکس کر دو, اور وہ 4 برڈز کو الگ الگ جگہ پہ ماؤنٹنز پر رکھ کے آ جاؤ. اور جب تم اس کو آواز دو گے وہ بھاگے چلے, دوڑے چلے, بولتے ہیں نا, اڑتے ہوئے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. تو ویسے ہی ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 برڈز کو لیے, کٹ کرے, مکس کیے, اینڈ ٹوٹلی الگ پہاڑوں پہ رکھ کے آئے. اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کون سا کس کا پیس ہے اور کہاں کا رکھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بولے تھے کہ ان کو بس آواز دینا ہے اور وہ برڈز وہاں سے اڑتے ہوئے واپس آ جائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا, جیسے ہی انہوں نے آواز دی سارے کے سارے برڈز اڑنے لگے. سارے کے سارے برڈز کے جو پارٹس تھے جوائن ہو گئے اور وہ اڑنے لگے. اللہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے, اللہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان کا ایمان جو تھا اور مضبوط ہو گیا, جو لیول پر تھا اس لیول اور بڑھ گیا جب یہ دیکھا کہ جیسے, کیونکہ ہر انسان کا ایسا رہتا ہے نا, کیونکہ جب وہ میریکلز دیکھتا ہے, کچھ چیز دیکھتا ہے, تو انسان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان کا ایمان اور مضبوط اور اسٹرانگ ہو گیا. اب ان کا ٹائم تھا, اب ان کو یہاں سے ہجرت کرنا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو لے کر یہاں سے اب ہجرت کرنے لگے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اب کیسے وہ ہجرت کرتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کے پاس جا کے دین کی بات کرتے ہیں, اور بہت ساری انشاءاللہ ان کی سٹوری کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.